بعد آج آپ الحمدللہ 5واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس کا ایک مقام ابھی آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی نرم انسان کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی چھوٹی موٹی غلطی وہ معاف کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، جتنا بھی وہ نرم دل کیوں نہ ہو۔ بالآخر وہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ روزانہ ہی تو یہ غلطی کر رہا ہے، کل بھی تجھے سمجھایا، آج سمجھایا، پھر تو بار بار وہی کرتا رہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن ماں باپ بھی اپنی اولاد کی روز کی بنیاد پر چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں برداشت کرتے، وہ بھی ان کو سمجھاتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، یعنی تم معافی نہ بھی مانگو تو ویسے ہی ہم معاف کر دیں گے۔ اور معاف کرنے کا طریقہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک شخص وضو کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب وہ بازو کو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جب وضو کر لیتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی غلطیاں ویسے ہی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وضو کرتے وقت ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تو بسم اللہ پڑھا، وضو شروع کر دیا، لیکن اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے وضو کے موقع پر اس کے یہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں، حالانکہ اس نے اللہ سے کوئی معافی نہیں مانگی۔ لیکن بڑے جو گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے کبیرہ گناہوں کو اکٹھے کر دیا ہے۔ میں ایک گناہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبیرہ گناہ، اور ممکن ہے ابھی نماز کے دوران جنہوں نے نماز پڑھی ہے اس کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے ابھی۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاثہ، 3 شخص ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے پیار والی بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی وعید ہے کہ اللہ بات نہیں کریں گے، پیار والی نظر بھی نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، دردناک عذاب بھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو کہنے لگے خابوا وخسروا، وہ تو تباہ ہو گئے، ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، من ہو، وہ ہیں کون؟ کیوں پوچھا تھا کہ میرے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر وہ کمی کوتاہی ہے، میرے اندر، آپ کے اندر، تو ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ ان میں ایک ہے المنان، کسی پر احسان کر کے پھر احسان جتلانے والا۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں تو پھر جتلانے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، وہ کام آپ کا ہو گیا تھا، وہ چیز میں نے بھیجی تھی، ٹیسٹ کیسا تھا، وہ کپڑے میں نے دیے تھے کیسے خوبصورت تھے، پسند آئے آپ کو۔ یہ بھی ایک انداز ہے، جب آپ نے دے دیے ہیں، جس ذات کی خاطر دیے ہیں اس کو تو پتہ ہے،
آپ یہ نہ کہو کہ جس سے خطرہ ہے کہ آپ کا وہ عمل، وہ ثواب، وہ نیکی وہ ضائع نہ ہو جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا المسبل، المسبل جس مرد کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ جب اٹھیں تو اپنا دیکھیں کہ کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اوپر کر لیتے ہیں اور جب نماز پڑھی تو پھر نیچے۔ اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہر وقت کپڑا اوپر رہنا چاہیے، نماز غیر نماز۔ تو یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کی بنا پر قیامت کے دن اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے، اللہ پیار والی بات نہیں کریں گے، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ نے کتنی مرتبہ نماز کے اندر یہ کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اور عین اس حالت میں جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، جن کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ مرد کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تو یہ گناہ کبیرہ، اور عورت کا کپڑا ٹخنے سے اوپر یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اور یہود و ہنود نے اس قدر نسل نو کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نوجوان طبقوں کو وہ کیا کیا، ایسا فیشن دیا جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کو ایسا فیشن دیا جس سے ان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے وہی لباس پہننا ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں ایک لباس دیا ہے، تمہارے اوپر اتارا ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ تمہارا ننگیج، تمہارا عیوب اور تمہارے جسم کے وہ حصے جن کا ظاہر کرنا معیوب ہے ان کو چھپائے، اور وہ زیب و زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، تقوی والا لباس جو ہے وہ خیر ہے۔ مرد کا لباس تقوی والا کون سا ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ عورت کا لباس تقوی والا وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ میں توقع رکھتا ہوں نوجوان طبقے سے خاص طور پر اور بزرگ حضرات سے بھی عام طور پر کہ آپ جب نماز پڑھیں اس میں بھی اور نماز سے ہٹ کر اس میں بھی آپ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے نہ ہونے دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، چند لمحے بعد فوت ہو گئے، چند لمحے بعد ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے اور اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا۔ کہنے لگے او میرے بھائی، او میرے پیارے بھائی، یہ کپڑا اپنا اوپر کر لیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیرا کپڑا صاف رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آخری وقت میں بھی اصلاح کی، آخری وقت میں بھی سمجھایا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ ابھی آپ نے ایک آیت سنی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت وہ لوں، اولیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی، صدیقین کی، ان کا ساتھ اللہ مجھے دے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا آپ کی، اور خاص طور پر رات کے معاملات میں وہ آپ کا خادم تھا۔ وضو کی مطلب ہے پانی کا انتظام کرنا، آپ کے بستر کے حوالے سے، مسواک کے حوالے سے، اس طرح کے انتظامات وہ کرتا تھا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ربیہ مانگ، کچھ آج مجھ سے سوال کر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ؟ آپ نے فرمایا نہیں کچھ تو مانگ۔ تو کہنے لگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس طرح میں یہاں آپ کے ساتھ رہتا ہوں
آپ کی خدمت کرتا ہوں، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی رفاقت مجھے دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اور چیز؟ کہنے لگا نہیں، بس یہی چیز ہے کہ آپ کی رفاقت اللہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا اعنی، تو میری مدد کر، اعنی تو میری مدد کر، کس چیز کے ساتھ؟ بکثرت السجود، تو نفلی عبادت کا زیادہ اہتمام کر، جب تو زیادہ اہتمام کرے گا تو اللہ سے میں سفارش کروں گا کہ ربیہ کو میرے ساتھ رکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، اس کا بھی ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے، اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کو مس نہ کریں۔ پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتے ہیں نا تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اور نہیں تو کم سے کم اتنا ہی ضرور کر لیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور قرآن سنتے رہیں، اللہ اس کا بھی ثواب دے دیں گے۔ آپ نے کوئی نہیں، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، لیکن آپ بیٹھے رہے اور قرآن سنتے رہے، تو قرآن سننے کا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور اس پارے کے آخر میں یہ آیت ابھی سنیں گے آپ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور لوگو، اللہ فرما رہے ہیں، اور لوگو مجھے تمہارے عذاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو مجھے تمہارے عذاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس قدر اللہ پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں اور اللہ بہت علم والے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے کوئی بھی کسی کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ شکر گزار بننے کے لیے مطیع فرما بردار بننا ضروری ہے۔ مطیع فرما بردار بننے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔